علی امین گنڈاپور ہے، آپ کو تو لقب بھی دے دیا گیا ہے کہ بابائے روزگار۔ اس بے روزگار کا بھی طرف بھی دیکھ لیں جو اس نے 13 سال سے جو ہے اپلائیاں کی ہیں اور کلاس 4 کے لیے، اور وہ در بدر گھوم رہا ہے ایک کلاس 4 کی نوکری مانگنے کے لیے۔ موقع پہ بے عزت کر کے جو اس کے ماشاءاللہ اپنا رویہ ہے مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ، ریاست کی رعایا کے ساتھ، حسب معمول وہ دھتکار کے یا بات کو بالکل ختم کر دیتا تھا یا بات کرنے لائق بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ کچھ ڈاکومنٹیشن آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ لمبی جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ سال 2013 سے لے کے سال 2025 تک جہاں جہاں انہوں نے اپلائی کیا ہے، یہ تمام ڈاکومنٹیشن جو ہے ان کی یہاں پر موجود ہیں۔ مینٹلی طور پہ اتنا ڈسٹرب ہو چکا ہوں، لاسٹ ٹائم اس کے پاس کل گیا، کل قرآن اندازی تھی، ایک شخص نے وہاں سے چھٹی کے دن سائیکل مارتا تھا، بنگلے پہ جاتا تھا، سخت سردیوں میں بھی اس نے مجھ جیسے بندے کے پسینے نکالے۔ کل جب لاسٹ ٹائم میں گیا ہوں قرآن اندازی سے اٹھ کے گھر جا رہا تھا، میں نے کہا سردار صاحب میں تھک چکا ہوں، سردار صاحب میں فنا ہو چکا ہوں، ابھی میں جو ہے نا کہ حسب معمول اپلائی کرنا مجھے بتانا، اپلائی کرنا مجھے بتانا۔ میں نے کہا سردار صاحب ابھی میں اپلائیاں کر تھک چکا ہوں، میری بات سنیں۔ تو پیچھے مڑ کے کہتا ہے نہ کرے دا تیرا کم ککرے سے جڑ۔ پولیس والوں نے کہا کہ فہیم خان اپنے آپ کو یہاں سے غائب کرو، ابھی یہ لوگ ویڈیو شیڈیو بنا رہے ہیں، نہیں تو ہو سکتا ہے تمہیں یہ 1-2 چماٹ بھی مارتا۔ 40 سال کا ہونے والا ہے، 2 سے 3 ماہ رہ گئے ہیں، اس کے بعد اوور ایج ہو جائے گا، اس کے بعد کہیں پہ یہ اپلائی تک نہیں کر سکتا۔ آخرکار یہ کہاں جائے گا؟ عزت دار آدمی تو جا نہیں سکتا ان کے پاس، کوئی جاتا ہے تو وہ بیچارہ بڑا مجبور ہو کے جاتا ہے، اور جب یہ ان کا ادھر رویہ دیکھتا ہے تو وہ مجبور آدمی بیچارہ سوچتا ہے کہ ادھر میں جو ہے نا اپنے آپ کو یہاں سر ماروں یا اس کے گیٹ میں ماروں یا گیٹ پہ کھڑے پولیس والے سے رائفل لے کے اپنے آپ کو ٹک ٹک کروں۔ کی کو پیسہ ہو نہ سر میرے پاس اتنا کوئی پیسہ ہے اور نہ میرے پاس کوئی اتنا تگڑا بندہ ہے جو ان خان خوانین فیصل امین کے پاس جائے یا عمر امین کے پاس جائے۔ قرآن اندازی کا سلسلہ ہے، یہ بھی تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ زیادتی ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن تحریک انصاف کے ورکروں نے دھرنوں کے اندر اور احتجاج کے اندر فرنٹ پہ رہے، مارے کھائیں، اور وہ آج بھی لاٹری کے انتظار میں ہیں کہ قرآن اندازی میں میرا نام نکلے گا تو تب مجھے کلاس 4 ملے گی۔ واہ رے واہ، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی قرآن اندازی کے اوپر بھی۔ خالی ان کو خان کی وہ سمجھ آتی ہے کہ خان ہائپر ہو گیا، خان ہلنے لگ گیا ہے، اور جو میرے اندر ہلچل ہے وہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے۔ مجھے تو یہ بابا فروخ لگتا ہے، اگر بابا روزگار ہوتا میرے خیال میں میرے دوست، میرا محلہ، میرے رشتہ دار وہ سب یہی سوال کرتے ہیں کہ فہیم اگر یہاں عدل انصاف ہوتا تو آپ پہلے لگتے۔ باقی یہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں، اچھا اچھا کر کے بولتے ہیں، اصل رویہ تو کوئی مجھ گناہگار سے پوچھے۔ پنجاب تو دیکھ رہے انہوں نے اپنا نقشہ ہی بدل دیا ہے اور کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ یہاں پر ابھی بھی ان کو کلاس 4 کے لیے بھی کک چاہیے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے، رسول کے لیے، تمام حکمرانوں سے، جمعیت سے بھی، پیپل پارٹی سے بھی، تحریک انصاف کا اگر کوئی بھی نظریاتی بندہ ہے جو سمجھتا ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے ناحقی ہو رہی ہے اس کو انصاف دلایا جائے، میں اس کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے 3 ماہ اس کے رہ گئے ہیں، کہیں پہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کر دیں۔ جو ہمارا اسٹیشن کمانڈر صاحب ہے محمد ابو بکر صاحب، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے ان کی کوئی نہ کوئی دادرسی کی جائے تاکہ اس کا بھی روزگار چل پڑے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عادل وقار۔ آج کے میرے ساتھ مہمان موجود ہیں محمد فہیم صاحب۔ یہ ایک ایسے شخص ہیں کہ دور تحریک انصاف سے شروع سے لے کر اب تک تحریک انصاف کو تقریباً یہاں پر 12 سے 13 سال ہو چکے ہیں، اور تحریک انصاف کی حکومت شروع ہوتے ہی تب سے یہ جو ہے یہاں پر ملازمت کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے اپلائیاں کر رہے ہیں، لیکن تب سے لے کر آج سال 2026 تک اب تک جو ہے ان کو جاب نہیں ملی۔ در در بھٹکتے رہے، بار بار جو ہے جب علی امین گنڈاپور ایم پی اے تھے اس ٹائم میں بھی، جب وہ ایم این اے بنے اس ٹائم میں بھی یہ گئے، اسی طریقے سے جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تب بھی ان کے در پہ گئے، اور اب بھی ریسنٹلی جب کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، لاسٹ ٹائم بھی ان سے ملاقات کر چکے ہیں، لیکن ان کو ہمیشہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تحریک انصاف کے دور کے اندر 12 سے 13 سال ہو گئے ہیں، اور ان کا
اس ٹائم سے لے کر اب تک جو ہے تمام جابس کے اندر انہوں نے اپلائی کیا. سول ڈیفنس کے اندر بھی انہوں نے کام کیا, اسی طریقے سے پولیس فورس کے ساتھ رضاکارانہ طور پر بھی انہوں نے کام کیا. ان کی سرٹیفکیٹس تمام تر موجود ہیں. یہ کچھ ڈاکومنٹیشن آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ لمبی جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ سال 2013 سے لے کے سال 2025 تک اب تک کی تمام ڈاکومنٹیشن جہاں انہوں نے اپلائی کیا ہے, یہ تمام ڈاکومنٹیشن جو ہے ان کی یہاں پر موجود ہیں. آج وہ لے کر آئے ہیں کہ ان کا نام تو گنیز ورلڈ ریکارڈ کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ اتنی اپلائی کر چکا ہے ایک کلاس 4 کے لیے اور وہ نوکری اس کو نہیں مل سکی. ہمیشہ کی طرح ان کو جو ہے بے عزت کر کے وہاں گھر سے نکال دیا جاتا ہے, جبکہ تحریک انصاف کو انہوں نے سپورٹ بھی کیا, لیکن ہمیشہ جو ہے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وقت تقریباً 40 سال ان کی عمر ہونے والی ہے, 2 سے 3 ماہ رہ چکے ہیں, اس کے بعد اوور ایج ہو جائے گی, پھر کسی جگہ پہ یہ نا وہ اپلائی نہیں کر پائیں گے. لیکن آج میرے ساتھ یہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھ جیسے ایک عام آدمی کو, جس کو 13 سے لے کے اب تک اپنے نزدیک بھی نہیں چھوڑا جا رہا, تو بس میں تو جتنا مجھ سے ہوتا تھا گیا ہوں. مختلف یہ منصب پہ بیٹھے رہے علی خان, لاسٹ میں وزیر اعلیٰ تھے, سابق صوبائی وزیر مال رہے, وفاقی وزیر گلگت بلوچستان رہے, تو میں ان کے پاس جا کے تھک چکا ہوں. یہ موقع پہ تو کہہ دیتے کہ نیازی فعل والا وہاں یاد دلانا, نیازی فعل وہاں یاد دلانا, لیکن جناب کام میرا آج تک نہیں ہو پایا. موقع پہ بے عزت کر کے جو اس کے ماشاءاللہ اپنا رویہ ہے مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ, ریاست کی رعایا کے ساتھ, حسب معمول وہ دھتکار کے یا بات کو بالکل ختم کر دیتا تھا یا بات کرنے لائق بھی نہیں چھوڑتا تھا. تب سے کوشش کر رہا ہوں, اور ابھی مینٹلی طور پہ اتنا ڈسٹرب ہو چکا ہوں. لاسٹ ٹائم اس کے پاس کل گیا, کل قرآن اندازی تھی یونین کونسل لیول پہ, تو وہاں بھی اس نے پتہ نہیں, لوگ تو کہتے ہیں کہ کونے ناظموں نے اپنے ڈال دیے ہیں, اور سیدھی بات ہے میرے تو والد صاحب موسمیات سے ریٹائر ہے, ہم نے تو خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزاری ہے. کوارٹر ابو کو ملا ہوا تھا, کوارٹر جو گیا ہے کبھی کس محلے میں, کبھی گھر ہمارا ہے نہیں اپنا, تو میرے پاس کوئی ایسی طاقتور بندہ ہے نہیں کہ جس ناظم کونسل کو کہوں کہ میرا تو اس سے کہو. تو لوگ کہتے ہیں اس کے بنگلے کے جو ملازم ہیں, جو میں نے سنا ہوا ہے کہ خان فرد واحد کوئی خود جائد خوش ہوتا ہے, تو خان کے پاس تو سر میں مختلف منصب پہ یہ تھا, میں تو جا تھک گیا. ایک شخص نے وہاں سے چھٹی کے دن سائیکل مارتا تھا, بنگلے پہ جاتا تھا, سخت سردیوں میں بھی اس نے مجھ جیسے بندے کے پسینے نکالے اپنی شہد کو گرا کے, اور اپنا جو اس کا ماشاءاللہ رویہ ہے مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ خاص کر بندے کو دیکھ کے پتہ نہیں یہ کرتا ہے یا سمجھ آ جاتی ہے بھئی اس میں اللہ رحم کرے چڑھ جاؤں یا اس سے جان بچاؤں. تو تب سے آج میں نے آپ لوگوں کا سہارا لیا تاکہ آپ لوگ میری یہ بات پہنچائیں ان تک. عزت دار آدمی تو جا نہیں سکتا ان کے پاس, کوئی جاتا ہے تو وہ بیچارہ بڑا مجبور ہو کے جاتا ہے, اور جب یہ ان کا ادھر رویہ دیکھتا ہے تو وہ مجبور آدمی بیچارہ سوچتا ہے کہ ادھر میں جو ہے نا اپنے آپ کو یہاں سر ماروں یا اس کے گیٹ میں ماروں یا گیٹ پہ کھڑے پولیس والے سے ریفل لے کے اپنے آپ کو ٹک کروں. اتنا گندا مطلب ہے رویہ رکھتے ہیں. باقی آپ ماشاءاللہ میڈیا والے ہیں, آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا ان کے اخلاق اور اس کے رویوں کے بارے میں. باقی یہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں, اچھا کر کے بولتے ہیں, اصل رویہ تو کوئی مجھ گناہگار سے پوچھے. کب سے گیا ہوں, 13 سر کدھر اور 25 کدھر, ابھی خیر سے 26 سٹارٹ ہے. نہ بات سنتا ہے نہ سمجھتا ہے, الٹا کہتا ہے. کل جب لاسٹ ٹائم میں گیا ہوں قرآن اندازی سے اٹھ کے گھر جا رہا تھا, میں نے کہا سردار صاحب میں تھک چکا ہوں, سردار صاحب میں فنا ہو چکا ہوں, ابھی میں جو ہے نا کہ حسب معمول اپلائی کرنا مجھے بتانا, اپلائی کرنا مجھے بتانا. میں نے کہا سردار صاحب ابھی میں اپلائیاں کر تھک چکا ہوں, میری بات سنیں. تو پیچھے مڑ کے کہتا ہے نہ کرے دا تیرا کم ککرے سے جل. تو مجھے پولیس والوں نے کہا کہ فہیم خان اپنے آپ کو یہاں سے غائب کرو, ابھی یہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں, نہیں تو ہو سکتا ہے تمہیں یہ 1-2 چماٹ بھی مارتا. جو میں نے کہا یار اس کی چماٹ مارنا تو تمہیں نظر آتی ہے, 13 سے جو میرے اندر چل رہا ہے وہ کوئی محسوس کرے گا. خالی ان کو خان کی وہ سمجھ آتی ہے کہ خان ہائپر ہو گیا, خان ہلنے لگ گیا ہے, اور جو میرے اندر ہلچل ہے وہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے. بات سنتا نہیں ہے, سمجھتا نہیں ہے, سیاسی طور پہ کہہ دیتا ہے ادھر دینا ادھر دینا, لیکن کیا آج تک کچھ نہیں ہے. پورے ڈیر اسماعیل خان کو پتہ ہے, اہل علاقہ کو پتہ ہے, محلے والے پوچھتے ہیں فہیم کیا ہوا. میرے دوست کہتے ہیں فہیم اگر یہ حق سچ پہ ہوتے, میرے دوست مجھ سے کہتے ہیں سر تو تمہارا کام فہیم خان آج ہو گیا ہوتا, یہ ساری بکواس ہے.
तुम कब से रज़ाकार हो, कब से मतलब है अपने आप को मुहिबुल वतनी में गर्क किया है। अभी और तो कोई बच नहीं गया इनसे, तो अल्लाह पाक है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब अपना सैयद आसिम मुनीर साहब से और स्टेशन कमांडर डेर सिंह खान से दरख्वास्त करूँगा कि मेरे मुहिबुल वतनी और जज्बात और एहसासात और जो चीज़ें आपने मेरी रिकॉर्ड की हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, अभी मेरा ये 27 साल का था, तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार संभाला था 27 साल, सन 2013 से स्टार्ट किए हैं अप्लाइयाँ 25 तक। अभी मेरी उम्र तकरीबन 27 साल और अभी कुछ महीने बाद मैं 40, 2 महीने या 2.5 रह गए हैं या 3 महीने रह गए हैं, मैं 40 का हो जाऊँगा। तो मैं इन साहिबान से, आर्मी चीफ साहब से, स्टेशन कमांडर डेर सिंह खान साहब से, आपके प्रोग्राम के इससे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुझे कहीं खपा दें ताकि मैं मतलब ज़ाया होने से बच जाऊँ और मेरे जो आखिरी जज्बात एहसासात हैं वो इस मुल्क के काम आ सकें। ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? तालीम आपने कितनी हासिल की? तालीम सर बस इतनी हासिल की है कि करता भी क्लास 4 के लिए, झूठ नहीं बोलूँगा। तालीम है इतनी, पढ़ता हूँ ऐड भाई, इसमें प्राइमरी पास है और मिडल पास है, ठीक, उसके मुताबिक अप्लाई करता हूँ, फाइनल इंटरव्यू तक भी जाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है सर जी फाइनल इंटरव्यू काफ़ी नहीं है। अच्छा। इस मुल्क में मुझे लगता है कोई किक भी पूछे मारनी पड़ती है किसी को, जो मेरे पास वो किक का पोजीशन बनी नहीं है। अच्छा, मतलब है कि जिसके पास किक हो और पैसा हो, किक हो पैसा हो ना सर, मेरे पास इतना कोई पैसा है, पैसा होता तो नौकरियों को क्या करता मैं, नौकरियों के पीछे सन 2000, और ना मेरे पास कोई इतना तगड़ा बंदा है जो इन खान खवानीन, अली बरादरान, साबिक वज़ीर आला साहब फैसल अमीन के पास जाए या उमर अमीन के पास जाए, मौके पे तकरीबन माशाल्लाह तसल्ली भी देते हैं और बड़ा दिलासा भी देते हैं, और उस टाइम देते हैं जब कोई कवरेज हो रही हो। कल्ले बंदे को तो खुदा न खास्ता ऐसा हाल करते हैं ना, वो मुझसे बेहतर, गुनाहगार से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। मतलब शरीफ बनने की कोई जगह ही नहीं है। कोई जगह नहीं है सर, ख़राब करते हैं बंदे को। तो इसको तो बाबाए रोज़गार का लक़ब भी दे दिया नहीं सर, मुझे तो ये बाबाए फ़िरोख लगता है। अगर बाबाए रोज़गार होता तो मेरे ख्याल में मेरे दोस्त, मेरा मोहल्ला, मेरे रिश्तेदार वो सब यही सवाल करते हैं कि फ़हीम अगर यहाँ अदल इंसाफ होता तो आप पहले लगते। नाज़रीन, इस दौर इक़्तिदार तहरीक इंसाफ के 12 से 13 साल के अंदर, इसमें जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस सूबे के अंदर आई है तब से लेकर साल 2025 के एंड तक इन्होंने तमाम जगह पर अप्लाई की, लेकिन कहीं पर इनकी जो है ना क्लास 4 की एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ ने जो है इंसाफ का जो जनाजा है वो जोर शोर से निकाला है, बल्कि धूम से निकाला है। यहां पर जो है आपको सबसे पहले किक चाहिए, पावर चाहिए, तब जाके आपकी कोई ना कोई सुनवाई होगी। अदरवाइज जो शरीफ इंसान है, हक है, उसको अपना हक नहीं मिलता। ये शख्स मेरे पास आज ऑफिस में आया है तो इन्होंने जो अप्लाइयां मुझे दिखाई हैं, मुझे हैरत हो रही है कि साल 2013 से लेकर 2025 तक जो है ये अप्लाइयां करता आ रहा है और तमाम रिकॉर्ड इसने मेंटेन किया हुआ है, और इस शख्स को अभी तक नौकरी नहीं मिली। मैं ऐसे निजाम पर लनत भेजता हूं, ऐसे हुक्मरानों पर भी लनत भेजता हूं जहां पे हक और सच और ईमानदार शख्स की और मेरिट पे शख्स की है ना उसकी नौकरी ना लगे। दर बदर भटक रहा है बंदा अपने इंसाफ के लिए कि मुझे क्लास 4 की सिर्फ नौकरी दे दें ताकि अपना घर जो मैं चला सकूं। ये भी तो इंसान है, ये भी तो, इसका तो ये ना कम से कम माशरे में कोई इज्जत होगी। तकरीबन 40 साल का होने वाला है, 2 से 3 माह रह गए हैं, इसके बाद ओवर एज हो जाएगा, इसके बाद कहीं पे ये अप्लाई तक नहीं कर सकता। आखिरकार ये कहां जाएगा? इसके भी तो घर है, ये भी तो घर चलाएगा, कोई तो इंसानियत होगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं खुदा के लिए, रसूल के लिए, तमाम हुक्मरानों से, जमीयत से भी, पीपल पार्टी से भी, तहरीक इंसाफ का अगर कोई भी नजरियाती बंदा है जो समझता है कि जिसके साथ जो है ना हक की हो रही है उसको इंसाफ दिलाया जाए, मैं उसके सामने रिक्वेस्ट करता हूं खुदा के लिए 3 माह इसके रह गए हैं, कहीं पे इसकी एडजस्टमेंट कर दें। ये पूरे के पूरे आप रिकॉर्ड देख रहे होंगे, ये खुदा की कसम इसको तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के 13 साल इक़्तिदार के अंदर इन्होंने इंसाफ का जनाजा धूम से इसी तरीके से निकाला है कि एक शख्स जो है बार बार अप्लाई कर रहा है क्लास 4 की नौकरी के लिए और दर बदर पीट रहा है और उसको नौकरी नहीं मिल रही। ये है तहरीक इंसाफ की हुकूमत और ये है उनका असल चेहरा। बाकी आप क्या मुकाबला करेंगे पंजाब के साथ? पंजाब तो देख रहे हैं, उन्होंने अपना नक्शा ही बदल दिया है और कहां से कहां तक पहुंच गए। यहां पर अभी भी इनको क्लास 4 के लिए भी किक चाहिए,
पावर चाहिए, पैसा चाहिए, तब जाके आपकी नौकरी मिलती है। क्लास 4 की नौकरी आपको ऐसे भी नहीं मिल सकती, पैसे के साथ भी नहीं मिल सकती, तगड़ी सिफारिश के साथ आपको मिल सकती है। अब जो इन्होंने जो एक खेल नचवाया है कि कुरंदाजियां की जा रही है, अब कुरंदाजियों में बाज़ औक़ात उनके भी नाम आ जाते हैं कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ को तो देखा भी नहीं हो कि वो कब उनको ज़वाल लगाए, कब उनका अरूज लगाए, पता ही नहीं है उनका। लेकिन जो है वो जिस तरीके से बारिश के बाद मेंढक के निकल आती हैं, उनके नाम जो है ना वो सामने आ जाते हैं। मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि ये जो कुरंदाजी का सिलसिला है, ये भी तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ ज्यादती है। क्यों है? वजह यह है कि जिन तहरीक इंसाफ के वर्करों ने धरनों के अंदर और एहतजाज के अंदर फ्रंट पे रहे, मारे खाएं, और वो आज भी लॉटरी के इंतजार में हैं कि कुरंदाजी में मेरा नाम निकलेगा तो तब मुझे क्लास 4 मिलेगी। वाह रे वाह, मैं लानत भेजता हूं ऐसी कुरंदाजी के ऊपर भी कि जहां पर जो हकीकी नजरिया वर्कर है उसको भी है ना पीछे आप लोगों ने छोड़ दिया है। मैं खुदा के लिए तमाम हुक्मरानों से, मौलाना फजल रहमान साहब से, फैसल करीम कुंडी साहब से और अमीन ब्रदर से, खुदा के लिए इस शख्स पे तरस खा लें, खुदा के लिए। जो हमारा स्टेशन कमांडर साहब है मोहम्मद अबू बकर साहब, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं खुदा के लिए इनकी कोई ना कोई दादरसी की जाए ताकि इसका भी रोजगार चल पड़े। अदरवाइज 40 साल के बाद ये किस का और कहां पर किस तरीके से जिंदगी सर्वाइव करेगा, ये आप लोग गरीब लोग जो हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, वो ही बेहतर बता सकते हैं। कमेंट में हमें फीडबैक आपने लाजमी देना है कि 13 साल का जो इक़्तिदार में जो इन्होंने अप्लाइयाँ की हैं उसका वाज़ेह सबूत ये शख्स है, ये इंसाफ का जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने जनाजा निकाला है वो ये आपके सामने बैठा हुआ है। बाकी सब खैरियत है। इसके सामने दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने निगहबान।